ثنا یوسف ایک ایسا نام جو کبھی زندگی، روشنی اور خوابوں کی علامت تھا، مگر آج وہی نام ظلم، جنون اور معاشرتی اندھیروں کی کہانی بن چکا ہے۔ وہ چترال کی حسین وادیوں میں پیدا ہوئی، جہاں فطرت اپنی پوری خوبصورتی کے ساتھ موجود ہے، لیکن اس حسین ماحول میں پلنے والی ثنا نے خواب دیکھے تھے کچھ بڑا کرنے کے، کچھ نیا کرنے کے۔ وہ چاہتی تھی کہ دنیا اسے جانے، اس کی بات سنے، اس کی ہنسی پہچانے۔ اسی خواب کو حقیقت بنانے کے لیے اس نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا۔ ٹک ٹاک، انسٹاگرام، یوٹیوب، وہ ہر جگہ اپنے چترالی لہجے، اپنی مسکراہٹ اور اپنی سادگی سے لوگوں کا دل جیت رہی تھی۔ ثنا کی ویڈیوز میں ایک خاص کشش تھی۔ کبھی وہ چترال کی برف پوش پہاڑیوں کے بیچوں بیچ ویڈیوز بناتی، کبھی مقامی خواتین کی کہانیاں سناتی اور کبھی سادہ زندگی کی خوبصورتی دکھاتی۔ اس کا انداز الگ تھا، نہ دکھاوا اور نہ ہی بناوٹ، صرف خلوص۔ اس نے اپنی محنت سے چند ہی مہینوں میں ہزاروں فالوورز بنا لیے، مگر جس شہرت نے اسے اوپر اٹھایا، وہی شہرت آخر کار اس کے زوال کی وجہ بنی۔ یہ کہانی 2 جون 2025 کی شام کی ہے، اسلام آباد کا سیکٹر G13، جہاں ثنا اپنے گھر میں اپنی والدہ کے ساتھ رہتی تھی۔ دن بھر کے کاموں کے بعد وہ اپنے فون پر لائکس اور کمنٹس پڑھ رہی تھی، جیسے عام دنوں میں وہ کرتی تھی۔ اس نے اپنی اگلی ویڈیوز کے لیے کچھ ٹاپک نوٹ کیے تھے۔ باہر شام ڈھل رہی تھی، سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا، مگر قسمت خاموشی سے اپنی وحشت بھری چال چل رہی تھی۔ اسی دوران دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ثنا کی والدہ نے دروازہ کھولا۔ سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا، ہاتھ میں بیگ، چہرے پر سختی۔ اس سے پہلے کہ ثنا کی والدہ کچھ بول پاتی، وہ پستول نکال کر گھر میں گھس آیا اور سیدھا ثنا کی طرف بھاگا۔ تھوڑی ہی دیر میں 2 فائرز کی آواز سنائی دی، جس میں سے ایک ثنا کی گردن میں اور دوسرا سینے میں لگا۔ ثنا اسی وقت زمین پر گر گئی۔ اس کی ماں کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ گلی کے لوگ بھاگ کر آئے، مگر سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ ثنا اب اس دنیا سے جا چکی تھی۔ جب پولیس پہنچی تو ثنا کا جسم خون میں ڈوبا ہوا تھا اور ثنا کی ماں بے ہوش تھی۔ ثنا اب اس دنیا کو چھوڑ چکی تھی۔ اس خبر نے صرف ایک گھر نہیں، پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ سوشل میڈیا پر چند ہی گھنٹوں میں #Justice for ثنا یوسف ٹرینڈ بن گیا۔ ہر طرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ ثنا کو کس نے مارا اور کیوں مارا۔ پولیس نے تفتیش شروع کی اور چند ہی دن میں حقائق کھلنے لگے۔ قاتل کا نام عمر حیات سامنے آیا۔ فیصل آباد کا 22 سالہ نوجوان، بظاہر عام سا لڑکا، مگر اندر سے ایک خطرناک جنون میں مبتلا۔ پولیس کے مطابق عمر کئی ماہ سے ثنا کے پیچھے تھا۔ 29 مئی کو جس وقت ثنا یوسف کی برتھ ڈے تھی، اس نے پوری کوشش کی کہ اس کا رابطہ ہو اور وہ باقاعدہ گھر تک پہنچا اور گھر تک پہنچ کے 7-8 گھنٹے کوشش کی کہ اس کی ثنا یوسف سے ملاقات ہو۔ وہ اسے ٹک ٹاک پر فالو کرتا، اس سے میسج پر بات کرنے کی کوشش کرتا، تحائف بھیجتا اور ملاقات کی ضد کرتا۔ ثنا نے کئی بار انکار کیا اور ایک موقع پر ثنا نے اس کے نمبر کو بلاک کر دیا، لیکن اس انکار نے عمر کے اندر کی انا کو زخمی کر دیا۔ پولیس رپورٹ میں لکھا گیا کہ عمر نے قتل سے پہلے کئی دن تک ثنا کے گھر کے ارد گرد آ کر اس کی روزمرہ کی روٹین دیکھی۔ اس نے ہتھیار فیصل آباد سے خریدا اور ایک دن پہلے اسلام آباد پہنچا۔ اس نے دوستوں سے جھوٹ بولا کہ وہ گھومنے جا رہا ہے۔ دراصل وہ دل میں ایک فیصلہ کر چکا تھا کہ اگر ثنا اسے نہیں مل سکتی تو وہ کسی اور کو بھی نہیں ملے گی۔ جب عمر گرفتار ہوا تو اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ عدالت میں کھڑے ہو کر اس نے کہا، میں نے اسے مارا کیونکہ اس نے مجھے بار بار ٹھکرایا۔ اس کے ان الفاظ میں نہ ہی کوئی ندامت اور نہ ہی کوئی پچھتاوا، جیسے وہ مان چکا تھا کہ عورت کے نہ کہنے کا مطلب ہے بے عزتی، اور اسی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس واقعے نے پورے پاکستان میں غصے کی لہر دوڑا دی۔ عورتوں نے سڑکوں پر احتجاج کیا۔ سوشل میڈیا پر ثنا کے متعلق کئی #ٹرینڈ کرنے لگے۔ ہر کوئی انصاف مانگ رہا تھا۔ خواتین نے کہا کہ ثنا کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے انکار کیا، مگر ہمارے معاشرے میں عورت کا انکار اکثر مرد کی انا کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ ثنا کے والد نے میڈیا پر کہا، میری بیٹی صرف اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینا چاہتی تھی، وہ کسی کے خلاف نہیں تھی، اس نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، مگر اس کے انکار نے ایک درندے کو جنم دے دیا۔ اس کی ماں آج بھی ہر پیشی پر اپنی بیٹی کی تصویر عدالت میں لے کر جاتی ہے، آنکھوں میں آنسو، ہاتھوں میں انصاف کی دعا۔ یہ کیس آج بھی عدالت میں ہے، شواہد مضبوط ہیں، قاتل کا اعتراف بھی موجود ہے،
مگر انصاف کا سفر پاکستان میں ہمیشہ سست چلتا ہے۔ لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ بھی کسی اور کیس کی طرح نہ بھلا دیا جائے، لیکن ثنا اب صرف ایک لڑکی نہیں رہی، وہ ایک علامت بن گئی ہے اس ہر عورت کی جو اپنی آزادی چاہتی ہے، جو اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہے، جو صرف نہ کہنے کا حق مانگتی ہے۔ سوشل میڈیا پر آج بھی اس کی ویڈیوز گردش کرتی ہیں، اس کی آواز، اس کی ہنسی، اس کی چترالی بولی، جیسے وہ اب بھی کہہ رہی ہو، میں نے کسی کا دل نہیں توڑا، میں نے بس اپنی زندگی کا حق مانگا تھا۔ مگر اب اس کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی ہے۔ رہ گیا ہے تو صرف درد، خوف اور یہ سوال کہ کب تک اس معاشرے میں کسی عورت کا انکار کسی مرد کے جنون کی موت بنے گا۔ ثنا یوسف کا قتل صرف ایک جرم نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے، ایک ایسا آئینہ جو ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ایک ایسا معاشرہ جہاں عورت کے بولنے پر، جینے پر اور اپنی مرضی کے فیصلے کرنے پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ ثنا کی کہانی اب ختم ہو گئی، مگر اس کے جانے کے بعد جو زخم وہ چھوڑ گئی وہ آج بھی تازہ ہیں۔